رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ اقبال کی خطبات کے دیباچے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر رکے تھے پچھلی بار، لیکن پھر جب تک ایسا کوئی منہاج متشکل نہیں ہو جاتا، یہ مطالبہ کیا غلط ہے کہ مذہب کی بدولت ہمیں جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کی زبان میں سمجھا جائے، کیونکہ آج کے لوگ جو ہیں سائنس کی زبان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اسلام کو سائنس کی زبان میں سمجھانے سے علامہ اقبال کے نزدیک لوگوں کو اسلام کو سمجھنے میں آسان ہوگی، خاص طور پہ وہ لوگ جو جدیدیت سے متاثر ہیں اور جو مسلمانوں میں مذہب کے خلاف جو اس وقت خاص طور پہ نوجوانوں میں جو روش چل پڑی تھی اس کا بھی توڑ ہوگا۔ لیکن یہ کام جو ہے اتنا آسان نہیں ہے سائنس کی زبان میں اسلام کو سمجھنے کا، کیونکہ اس کے لیے جیسے کہ پچھلی بار بھی عرض کیا، پہلی بات یہ ضرورت ہے کہ سائنس کی جو زبان ہے اس کی تزکیہ اور تصفیہ اور تنقیح کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ نے سائنسی منہاج اور سائنسی زبان کو پاک کیے بغیر اس میں جو غیر اسلامی عناصر ہیں ان کی تنقیح کیے بغیر اگر آپ نے اسلام کو سائنس کی زبان میں سمجھنا شروع کیا تو آپ بہت غلطیاں کریں گے۔ اس لیے جب مسلمانوں نے جو ہے یونانیوں کے علوم سیکھے اور ان کی زبان میں پھر اسلام کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں نے غلطیاں کی۔ اسی کے نتیجے میں جو ہے امام غزالی نے پھر جو ہے فلسفے کا رد لکھا، یعنی رد نہیں لکھا، یعنی وہ رد بھی سارا فلسفہ ہی ہے، لیکن یہ کہ یونانی فلسفے کا تحافہ کیا، یعنی اس کا تصفیہ کیا، کیونکہ اگر آپ اس کے تصفیے کے بغیر اس زبان میں اسلام کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو آپ غلطیاں کریں گے، جو غلطیاں جو ہے مسلمان فلسفیوں نے کی یا معتزلہ نے کی یا دوسرے لوگوں نے کی یا آج جدیدیت پرست کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے خطرہ یہ ہے کہ آپ اسلام کو سائنس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش میں اسلام کو سائنس کے تابع کر دیں گے۔ یعنی سائنس تو ایک انسانی علم ہے، اگر علم اس کو کہیں مطلب یہ ہے کہ، اور اس علم میں جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے منہاج کے خلاف ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو نیوٹرل ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے منہاج کے مطابق ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان چیزوں کو الگ کیے بغیر اور ان کو صحیح جو ہے سمجھے بغیر جو ہے اسلام کے مطابق سائنس کی زبان میں اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو بڑی غلطیاں کریں، اور علامہ اقبال نے اس سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں اس میں، اور علامہ اقبال تو مطلب یہ ہے کہ سچے مسلمان تھے، تو اس لحاظ سے ان کی غلطیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئیں جتنی ہونی چاہیے تھی۔ دوسرے لوگ جو مخلص مسلمان نہیں ہوتے وہ جب یہ کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات یہ پہلے تو اس کو ایکچولی اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں، کیونکہ جب ہم سائنس کا نام لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک علم ہے دوسرے علوم کی طرح۔ کوئی بھی جو انسانی علوم ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ایک ثقافتی پس منظر ہوتا ہے، اور اس ثقافتی پس منظر میں جو ہے مذہبی اور فلسفیانہ خیالات
بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے تناظر میں جو ہے وہ کائنات کو سمجھتے ہیں. اور سائنس کا ایک خاص ثقافتی پس منظر ہے، وہ انسان پرستی ہے. انسان پرستی کی جو تحریک تھی اسی کے تناظر میں سائنس ابھری مغرب میں. تو بنیادی جو سائنس کا مقصد ہے وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں ہے. بنیادی جو سائنس کا مقصد ہے وہ حقیقت کو اس لیے سمجھنا کہ حقیقت پر غلبہ اور انسانی تسلط قائم کیا جائے اور انسان کی مرضی کے تابع کیا جائے حقیقت کو. یہ سائنس ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے سائنسی منہاج میں وہ زیغ یا وہ کج روی ہے جو اس کو یقینی بناتی ہے کہ حقیقت کا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ علم جو ہے مسخ شدہ علم ہے. یہ تو پہلی بات ہے. اس بنیادی چیز کو جو ہے سائنس کے منہاج اور زبان سے الگ کیے بغیر آپ اگر اسلام کو سائنس کی زبان میں سمجھیں گے تو آپ اسلام میں بھی وہی کجروی لے آئیں گے اور اسلام میں بھی وہی گمراہی لے جائیں گے جو سائنس میں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سائنس کو اسلام کی زبان میں، اسلام کو سائنس کی زبان میں یا کسی بھی دوسری زبان میں جو اسلام کی اپنی زبان نہ ہو آپ بیان کریں گے تو یہ پہلا خطرہ تو میں نے بتا دی. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ آپ اس کا امکان ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر سائنس کو پاک بھی کر لیں تبھی یہ ایک امکان رہتا ہے کہ آپ سائنس کی زبان میں اگر اس کے اسلام کو سمجھیں گے تو اسلام کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. یہ دوسرا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کا جو فہم جو آپ کا ہو وہ اجماع امت، کیونکہ اجماع امت ہی ایک ایسی چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو ہے ہمارے لیے ایک معصوم، کیونکہ کوئی انسان بھی رسول پاک کے بعد معصوم نہیں ہے. ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ بھی معصوم نہیں ہے، تو اور کسی کے کیا کہنے. تو لیکن یہ کہ امت کا اجماع جو ہے وہ یعنی علماء امت کا اجماع جو ہے وہ معصوم ہے. تو اسلام کو سمجھنا اجماع کے اس اجماع علماء امت کے اجماع کے مطابق اس سے یک منہ جو ہے اگر آپ نے انحراف کیا تو پھر جو ہے وہ آپ کا اسلام کا جو فہم ہے وہ غیر معتبر ہوگا. اور جب آپ کا فہم غیر معتبر ہوگا اور پھر اس کو اسلام سائنس کے مطابق سمجھیں گے تو وہ بھی معتبر ہوگا. تو سائنس کو اسلام کی زبان میں ضرور بیان کیجیے، لیکن یہ تین چیزیں جو ہے اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ سائنس کی تنقیح اور تصفیہ، اس کو صفا کرنا، پاک کرنا پہلے اس کے منہاج کو، اس کے بغیر جو ہے. دوسرا یہ ہے کہ سائنس کی ایون اس کو تنقیح کے بعد بھی سائنس کے مطابق اسلام کو نہ سمجھے، اسلام کو اپنے مطابق سمجھے. سائنس کی زبان میں صرف اس کی تشریح اس لیے کریں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ زبان زیادہ سمجھ میں آتی. اور تیسرا یہ ہے کہ اسلام کا جو فہم ہونا چاہیے وہ اجماع کے مطابق، اس سے سر منہ جو ہے انحراف نہ ہو. کیونکہ اجماع سے انحراف تو پھر وہ جو ہے مطلب یہ کہ آپ اسلام کو جو ہے اپنی خواہشات کے تابع بنا دیں گے اور اپنے عصر اور اپنے زمانے کی خواہشات کے مطابق بنا دیں گے. لیکن حق، اسلام حق ہے، اور حق اس لیے کہ آپ اس کے مطابق ہوں، نہ یہ کہ وہ حق کو اپنے مطابق موڑیں. یہ اہم چیز ہے. اور یہ تینوں چیزیں اگر ملحوظ کار رہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کرنا. آپ دیکھیں گے
میرے خیال میں یہاں پہ رکتے ہیں، کیونکہ آگے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ اس میں اس پہ جو ہے علیحدہ سے وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بنیادی ایک جو بات آج کی تھی وہ ایک یعنی سیلف کنٹینٹ بات تھی، تو اس کو اگلا جو موضوع ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس پہ جو ہے الگ سے وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ اگلی بار کریں. السلام علیکم.